ایوان وزیر اعلیٰ میں شاہی خوابوں کے لیے ہوشربا اخراجات کا تخمینہ تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر میں شاہی خوابوں پر 9 کروڑ 75 لاکھ کے اخراجات آئیں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کی گروسری کے لیے 4 کروڑ 49 لاکھ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے 1 کروڑ 23 لاکھ میں مٹن بیف خریدا جائے گا۔ چکن کی خریداری کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ایوان وزیر اعلیٰ کے لیے کالے بٹیر، فورمی تیتر بھی خریدے جائیں گے۔ سالم بکرے اور ران سمیت چکن کے لیگ پیس خریدے جائیں گے۔ ایوان وزیر اعلیٰ میں سی فوڈ کے لیے 67 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے علی رامے سے۔ علی، ان انتظامات کے بارے میں آگاہ کیجیے، اخراجات کے بارے میں۔ جی بالکل، اب پنجاب میں کیونکہ پہلے تو حکومت جو ہے وہ ایک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے وہ تعینات تھے، اب نئی حکومت آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب بھی متحرک ہو چکا ہے۔ اب ان کو بھی پتہ چل گیا کہ کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو اس کے لیے اب جو نئے مالی سال کے اخراجات ہیں اس کا جو تخمینہ لگایا گیا ہے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، وہ 9 کروڑ 75 لاکھ روپے کا ہے، جس میں ایوان وزیر اعلیٰ کے اندر جو بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے وہ تمام اخراجات کسی میں سے کیے جائیں گے۔ اب اس میں سے جو سرکاری دستاویزات ہمارے پاس موجود ہیں اس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے دفتر کے لیے صرف 4 کروڑ 49 لاکھ روپے میں گروسری جو ہے وہ خریدی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہاں پہ مٹن اور چکن کے گوشت کے لیے خاص طور پر بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا جا رہا ہے، جس میں 1 کروڑ 23 لاکھ روپے مٹن اور بیف پر خرچ کیے جا رہے ہیں، جبکہ چکن کی گوشت کی خریداری کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ اور اس میں الگ سے سی فوڈ بھی شامل ہوگی، اور سی فوڈ میں جو بھی مختلف اقسام کی جو میٹ ہیں وہ خریدے جائیں گے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے۔ اور ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں مہمانوں کے لیے تیتر، کالے بٹیر، ان کی خریداری جو ہے وہ بھی کی جائے گی۔ اور دیگر اشیاء میں دیکھا جائے تو ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب میں بیکری کی آئٹمز کے لیے 49 لاکھ روپے کے اخراجات کا تخمینہ ہے، جبکہ سبزیوں کے لیے 35 لاکھ اور فروٹ کے لیے 81 لاکھ روپے جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے، یعنی کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں افسران کے لیے، مہمانوں کے لیے 81 لاکھ روپے کے فروٹ جو ہیں مختلف اقسام کے اور وی آئی پی قسم کے فروٹ وہ وہاں پہ خرید کر مہمانوں کو سرو کیے جائیں گے۔ اور اس میں ساتھ ہی دیگر چیزوں میں اگر بات کی جائے تو پھولوں کی ایک سجاوٹ کی جاتی ہے وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اندر، تو اس کے لیے 18 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا، جبکہ وی آئی پی کیٹرنگ کے اوپر 10 لاکھ روپے کا الگ سے تخمینہ لگایا۔ تو یہ وہ اخراجات ہیں جو ایک سال کے اندر صرف وزیر اعلیٰ پنجاب میں کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر خرچ کیے جائیں گے۔ اور اس پر اب کیونکہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں حکومت آ چکی ہے اور عمران خان پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ اپنے ایسے ایکسپینڈیچر کم کریں گے، لیکن اس سے اندازہ لگا لیں کہ 9 کروڑ 75 لاکھ صرف کھانے پینے کی اشیاء پر صرف وزیر اعلیٰ کے دفتر کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ علی رامے، ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب میں حکومت کی تبدیلی، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سمیت 15 سے زائد لا افسران عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ لا افسران نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیے ہیں۔ مستعفی ہونے والے لا افسران میں رائے اختر سلیمان شامل ہیں، لا افسر شرافت خان، شہزاد اسماعیل، امجد چٹھا، فرحات ترنگزی اور دیگر بھی شامل ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کریں، سپریم کورٹ کے حکم پر پنجاب میں حکومت کی تبدیلی، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سمیت 15 سے زائد لا افسران عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ لا افسران نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوا دیے۔ وفاقی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ کر دیا ہے۔ بنیادی ٹیرف میں تبدیلی سے فی یونٹ قیمت 27 روپے 83 پیسے تک جا پہنچی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہو چکا ہے۔ بنیادی ٹیرف میں تبدیلی سے فی یونٹ قیمت 27 روپے 83 پیسے تک جا پہنچی ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس حوالے سے ہمارے نمائندے شاہد سپرا سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے اس بارے میں۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور بنیادی ٹیرف جو چینج کیا گیا اس کی وجہ سے کافی حد تک جو صارفین ہیں ان کو بھاری رقم بل جو ہیں وہ وصول ہوں گے۔ جو دستاویزات ہیں اس کے مطابق 300 جو یونٹس استعمال کرنے والے صارفین ہیں ان سے لے کر 700 سے اوپر تک جتنے صارفین ہیں ان کو یہ اضافہ جو ہے ادا کرنا پڑے گا۔ 300 یونٹ جو پہلے صارفین استعمال کر رہے تھے ان کا جو بنیادی ٹیرف متعین کیا گیا تھا وہ 13 روپے 83 پیسے فی یونٹ تھا، لیکن اب اس میں 3 روپے 50 پیسے اضافہ کیا گیا ہے اور اس طرح وہ 17 روپے 33 پیسے ہو گیا، جبکہ 300 سے لے کر 700 یونٹ جو استعمال کر رہے تھے ان کو جو یونٹ ٹیرف بنیادی ٹیرف لگایا جا رہا تھا 21 روپے 23 پیسے تھا، اب اس میں اضافہ ہونے کے بعد وہ 24 روپے 73 پیسے ہے، اور 700 سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں
ان کو پہلے 24.33 اور اب وہ بڑھ کر 27.83 یونٹ جو ہے وہ اضافہ ہوگا. یہ بنیادی ٹیرف ہے جس پر یونٹ کا ریٹ دیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے وہ علیحدہ چارج کی جائے گی جی اور دیگر جو سر چارجز ہیں وہ بھی وصول ہوں گے، اور سمائی ٹیرف جو آئے گا وہ بھی صارفین سے اضافی وصول کیا جائے گا. اضافی وصول کیا جائے گا. بہت شکریہ شاہد سپرا. آپ کو بتائیں کہ کمرشل صارفین کے بجلی بلوں پر 6,000 سیلز ٹیکس کا نفاذ ہوا ہے. شہر کی تاجر برادری نے بلوں پر سیلز ٹیکس کا نفاذ مسترد کر دیا ہے. بجلی کے کمرشل بلوں پر ظالمانہ سیلز ٹیکس مسترد کرتے ہیں. تاجروں کی جانب سے مزید کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے مارکیٹس کی مساجد پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے. شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانیں گے کس غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے. بتائے گا شہزاد خان. جی بالکل، حکومت کی جانب سے حال ہی میں کمرشل بلوں پر سیل ٹیکس کا نفاذ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے شہر سمیت ملک بھر کی جو تاجر برادری ہے وہ نہایت پریشان ہے. تمام تاجروں کو بجلی کے بلوں میں 6,000 روپے سیل ٹیکس جو ہے وہ لگا کر بھیجا گیا ہے. جس تاجر نے 1 یونٹ بھی کنزیوم نہیں کیا اس کو بھی 7,000 روپے بل جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے. اور اس سیل ٹیکس سے قبرستانوں اور مساجد کو بھی نہیں بخشا گیا. جو قبرستانوں کے بجلی کے بل ہیں ان پر بھی 6,000 روپے سیل ٹیکس کا اطلاق کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف آبادیوں، سوسائٹیوں اور کالونیوں کے اندر مساجد ہیں ان کو بھی سیل ٹیکس کے زمرے میں لے لیا گیا ہے. اور اس حوالے سے بزنس کمیونٹی کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 سے 7,000 روپے ماہانہ فکس ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے لیے فیڈریشن چیمبر اور لاہور چیمبر اپنا کردار ادا کریں تاکہ اس ٹیکس کو کم کیا جا سکے. بہت شکریہ شہزاد خان. پنجاب اسمبلی کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے کل 1 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. جب تک کابینہ نہیں بنتی اجلاس نہیں چلایا جا سکتا. عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. جی عمر اسلم، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب اسمبلی کا اجلاس 22 منٹ کی تاخیر سے پینل آف چیئرمین وسیم خان بزوئی کی زیر صدارت شروع ہوا. اجلاس جو ہے وہ بغیر کارروائی کے جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا. قائم مقام جو پینل آف چیئرمین وسیم خان کا کہنا تھا کہ ابھی حکومت کے تشکیل دیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جب تک کابینہ نہیں بنتی اس وقت تک اجلاس نہیں چلایا جا سکتا. انہوں نے اجلاس جو ہے وہ کل دوپہر 1 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیے. جی بہت شکریہ عمر اسلم، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک اختر جاوید قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب مقرر کر دیے گئے. گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد سیکرٹری قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. ملک اختر جاوید مستقل تعیناتی تک ذمہ داری نبھائیں گے. مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے. تفصیلات جانیں گے ملک اشرف سے. جی ملک اشرف، کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، ملک اختر جاوید جو ہیں وہ اس وقت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں اور کافی عرصے سے یہاں پہ تعینات ہیں. بڑے قابل اور ذہین آفیسر ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت اور ان کے علاوہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل چودھری جواد یعقوب کے مستعفی ہونے کے بعد اب یہاں پہ ان کو قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اور گورنر پنجاب کی منظوری کے بعد ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ملک اختر جاوید کو قائم مقام ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں. جب تک مستقل طور پہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات نہیں ہوتے تو ان کی ذمہ داریاں ملک اختر جاوید نبھائیں گے. اس حوالے سے گورنر کی منظوری کے بعد سیکرٹری جو قانون ہے انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تمام متعلقہ جو ادارے اور افسران ہیں ان کو بھی اس کی نقول بھجوا دی گئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک اشرف، ہمارے ساتھ اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کا مشترکہ اعلامیہ. بار کونسلز نے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا. سپریم کورٹ کے دائرہ کار سے متعلق آئینی شکوں میں ترمیم کا مطالبہ کیا گیا ہے. چیف جسٹس کے کیس مقرر کرنے اور بینچز بنانے کے اختیار کو ریگولیٹ کرنے کا مطالبہ. بینچ بنانا 5 سینئر ترین ججز کی ثوابدید ہونی چاہیے. یہ مشترکہ اعلامیہ ہے جو کہ اس اجلاس کے بعد جاری کیا گیا ہے. نظر ثانی اپیلیں سننے والا بینچ مرکزی کیس سننے والے بینچ سے مختلف ہو، یہ بھی کہا گیا ہے. جبکہ مشترکہ اعلامیہ میں مزید مطالبہ کیا گیا کہ بار کاؤنسلز کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، نہ وہ کسی جماعت کے ساتھ ہیں. نوید چودھری سینئر تجزیہ کار نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانیں گے. نوید چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائے گا یہ ایک مشترکہ اعلامیہ ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ جی اعلامیہ کا جو متن ہے وہ ذرا میں جاننا چاہوں گا اس وقت.
जी नवीन चौधरी साहब, ये एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, जिसमें मुतालिबा किया गया है कि मुतल्लिक आईनी शिकों में तरमीम का मुतालिबा और साथ साथ चीफ जस्टिस के केस मुकर्रर करने और बेंचेस बनाने के इख्तियार को रेगुलेट किया जाए, ये भी मुतालिबा किया जा रहा है। जी बहुत दुरुस्त मुतालबा है, और मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जिस तरह से फुल कोर्ट के मामले पर और जिस तरह से 63A की तशरीह के मामले पर मुल्क भर की वकला तंजीमों ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया था और उसे भी 3 रुकनी बेंच ने मुस्तरद कर दिया। उसके बाद इस बात की अहमियत बहुत बढ़ गई है कि अब बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो रेगुलेट किया जाए। किसी फर्द वाहिद के पास वो चीफ जस्टिस ही हो, ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान भर के जो सीनियर वकला रहनुमा हैं, हामिद खान साहब जो इस वक्त लीड कर रहे हैं वकला के एक बहुत बड़े ग्रुप को, उनका भी यही कहना है कि रेगुलेट किया जाना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि बेंच अपनी मर्जी का बना के बैठ जाएं और सीनियर जजेस को आप शामिल ही ना करें। ये मामला बहुत ज़्यादा अब अहमियत इख्तियार कर गया है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की आइनी और सियासी कशमकश के साथ है। इन मामला पर अगर कान ना धरा गया तो उसके नतीजे में जो बहरान पैदा हो चुके हैं और जो आने वाले दिनों में बहरान पैदा होने वाले हैं उसकी शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। अगर जैसा अबान ने सियासतदानों को बात नहीं सुननी कोई बात नहीं, सिविल सोसाइटी की बात नहीं सुननी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अब ये वकला बरादरी जो बात कर रही है इस पर बहुत ध्यान के साथ तवज्जो देने की जरूरत है। मामला को हर गुजरते दिन के साथ मुतनाज़ा बनाना किसी को और भी सूदमंद नहीं। ठीक है, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मुश्तरका एलामियों को वो कैसे देख रहे हैं, अपना मौक़िफ़ हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इंटरबैंक पे डॉलर 3 रुपये 9 पैसे मजीद महंगा हो गया है। इंटरबैंक पे डॉलर का रेट 237 रुपये 2 पैसे पर जा पहुंचा है। दिन भर रुपए की कदर में 1.31% कमी रिकॉर्ड की गई है। सईद अहमद सईद का रुख करेंगे, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल दीदा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर की नई कदर है वो जारी कर दी है और इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 3 रुपये 9 पैसे बिका है। वो होने के बाद जो बुलंद तरीन सतह है 236 रुपये 2 पैसे की हद पर है वो क्लोज हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट है वो 237 रुपये 2 पैसे पर है वो बंद हुआ है और दिन भर रुपए कदर में 1.31% रिकॉर्ड कमी है वो नजर आई है। जबकि ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर है वो 240 रुपये तक है वो ट्रेड हुआ, जबकि कमर्शियल बैंकों पर भी डॉलर की खरीदारी के लिए दबाव है वो देखने नजर आया है। और IMF से जो मामला में तासीर के हवाले से मसाइल हैं सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से डॉलर की जो शॉर्टेज है और उसके ऊपर रुपए पर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और इंटरबैंक में इस पर डॉलर जो है वो 3 रुपये 9 पैसे से महंगा होने के बाद जो इस पर ट्रेडिंग थी वो क्लोजिंग थी रेट था वो इंटरबैंक में 237 रुपये 2 पैसे जारी की गई। खरीदारी के लिए दबाव रहा। सईद अहमद बहुत शुक्रिया, हमें अपडेट कर रहे थे। शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। शहर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा है। आपको बताते चलें कि शहर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक जा पहुंचा है। ओवरलोडिंग ट्रिपिंग की वजह से भी लोड शेडिंग में इजाफा हो गया है। तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए किन मुश्किलात का सामना आ रहा है शहरियों को। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दर्जा हरारत तब्दील हो रहा है और इजाफे की वजह से जो सार्फिन है उनकी जानिब से बिजली का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है। आज लेस्को की डिमांड 5000 मेगावाट तक पहुंची है, जबकि NTCC से फराहमी 4200 मेगावाट रखी गई है। इस तरह 800 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने से मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और बाद मकामात पर लेस्को का सिस्टम ओवरलोड होने से जो ट्रिपिंग है और ओवरलोडिंग से जो बिजली की बंदिश है उससे ये दौरानिया जो है वो 7 से 8 घंटे तक भी रिकॉर्ड किया गया। ये भी बताइएगा, लेस्को की वेबसाइट में तकनीकी खराबी पैदा हो गई है, इस हवाले से इंतजामिया क्या कह रही है, क्या वजह बनी? जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो वेबसाइट है उसमें तकनीकी खराबी पैदा होने की वजह से जो सार्फिन के मामलात हैं वो तातुल का शिकार हुए हैं। बिलखसूस चूँकि कंपनी ने तमाम जो सार्फिन के मामलात हैं जिसमें ऑनलाइन कनेक्शन हैं, डिमांड नोटिस का अजरा है, उसके बाद टैक्स सर्टिफिकेट की वसूली जो है वो ऑनलाइन की जाती है, तो ये वेबसाइट में फनी खराबी पैदा हुई तो आज तमाम जो मामलात हैं वो मुंजमद हो गए हैं। ना बिलों की तस्वीर हो रही है, ना फिर वो सार्फिन जो कि एक साथ करवाना चाहते हैं तो उनकी किस्त की सहूलत जो है ऑनलाइन सूरत में बिल जो है वो दिया जाता है, वो भी बंद हो गया। इस पर
लेस्को की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया, ताहम उनका ये कहना है कि टीम इस पर काम कर रही है, कोशिश की जा रही है कि जल्द वेबसाइट के उसको बहाल की जाए ताकि सार्फिन अपने मसाइल का हल निकाल सकें। ठीक है, टीम कोशिश कर रही है बहाल करने की। बहुत शुक्रिया। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।